بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ اموی خلیفہ عبد الملک کی ملاقات بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی سے ہوئی تو اس نے ان سے پوچھا، اے صحابہ رسول، آپ نے خاصی بڑی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں روشن کی، ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ بڑے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ عبد الملک کا سوال سن کر ان صحابہ رسول کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد نے انہیں بے چین کر دیا اور وہ رندی ہوئی آواز میں بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بڑے تھے، بہت بڑے، البتہ میری عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تھی۔ یہ صحابہ رسول جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر پاس ادب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اپنی عمر کی زیادتی کو بھی بڑی کہنا گوارا نہ تھا، حضرت قباس بن عشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت قباس بن عشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان مجاہد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا ہے جن کا بڑھاپا بھی انہیں وطن سے سینکڑوں میل دور جا کر میدان جہاد میں حق کی خاطر جان کی بازی لگانے سے روک نہ سکا۔ ان کا تعلق بنو کنانہ سے تھا۔ حضرت قباس بن عشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر تک اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے، چنانچہ وہ قریش مکہ کے لشکر میں شریک ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ چونکہ وہ اپنے قبیلے کے نہایت بہادر اور جنگ عظماء لوگوں میں سے تھے، اس لیے قریش کے لشکر میں انہیں خاص اہمیت حاصل تھی۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ غزوہ بدر کے بعد ان کے دل میں یکایک شمع ایمان روشن ہوگی اور وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر سعادت اندوز اسلام ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 55 اور 60 سال کے درمیان تھی، لیکن بڑے قوی اور توانا تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے عہد رسالت کے کئی غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا اور ہر معرکے میں اپنی شجاعت و بصالت کا سکہ بٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں شام پر فوج کشی ہوئی تو حضرت قباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑھاپے کے باوجود بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ لشکر اسلام میں شامل ہو گئے اور رومیوں کے خلاف کئی معرکوں میں داد شجاعت دی۔ اہل سیر نے یرموک کی خون ریز جنگ میں ان کی شجاعت اور سرفروشی کا خصوصیت سے تذکرہ کیا ہے۔ اس لڑائی میں وہ اسلامی لشکر کے میسرہ کے افسر تھے۔ ہنگام کا راز میں ایک موقع پر ایک رومی جرنیل ابن کناتیر نے اسلامی فوج کے میسرے پر اس زور کا حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس نازک گھڑی میں حضرت قباس بن عشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دوسرے افسروں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شرحیل بن اسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور رومیوں کے تند و تیز سیلاب کو روکنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ ان کے ہاتھ سے تلواریں اور نیزے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے جاتے تھے، مگر خوف و ہراس ان کے نزدیک بھی نہ پھٹکتا تھا اور وہ یہ کہہ کر لوگوں سے دوسری تلواریں اور نیزے لیتے جا رہے تھے کہ کوئی ہے جو اس شخص کو ہتھیار دے جس نے اللہ سے اقرار کیا ہے کہ میدان جنگ سے ہٹے گا تو مر کر ہٹے گا۔ لوگ ان کے ہاتھ میں تلوار یا نیزہ لا کر دیتے تو وہ شیر کی طرح جھپٹ کر رومیوں پر جا پڑتے۔ حضرت قباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوسرے ساتھیوں کی پامردی اور سرفروشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے قدم پر پھر جم گئے اور انہوں نے رومیوں کو عبرتناک شکست دی۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب شام پر مسلمانوں کا مکمل استحلاص ہو گیا تو حضرت قباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل طور پر دمشق میں اقامت اختیار کر لی اور طویل عمر پا کر اسی شہر میں سفر آخرت اختیار کیا۔ ان کا سال وفات کسی کتاب میں درج نہیں ہے، البتہ عبد الملک سے ان کی ملاقات کے واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کے دور حکومت میں حیات تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں۔